والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ خصوصاً برادران اسلام اور عموماً میرے تمام ہموطن بھائیوں سے خطاب ہے۔ بات یہاں سے شروع کروں کہ کرونا کے تحت لاک ڈاؤن کو کم و بیش میں اگر غلطی نہ کر رہا ہوں تو 4 مہینے مکمل ہو گئے ہیں۔ تو کچھ تو اس مدت کے بہت زیادہ لمبے ہونے کے سبب ہم لوگوں میں کرونا مرض کی احتیاطوں کے متعلق لاپرواہی آ گئی ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ کا یہ فضل ہے، یہاں شہداء کی قربانیوں کا تصدق کے رجپور میں زیادہ تر اس سے امان نظر آ رہی ہے۔ ابھی کچھ کیسز ملے ہیں، تو شاید یہ جو ہماری حالت ہے اس نے ہم کو بے فکرہ بنا دیا کہ ہمارا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک طلب کے ساتھ میں میسیج آپ کو دوں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ بات یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاملہ صرف گورنمنٹ کا ہے، گورنمنٹ انتظام کرتی ہے، وہ اپنا فرض نبھاتی ہے، اور اس سلسلے میں ہمارا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر اچھے کام میں اپنے ساتھی کا ساتھ دیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ احتیاطوں کو ہم نے بالکل بالائے طاق رکھ دیا، چھوڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پر خصوصاً ہم لوگوں میں ماسک کا استعمال جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اور بیکار بازاروں میں بیٹھنا یہ ہم سے چھوٹتا نہیں ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ پولیس والوں کو ہٹانا اور بھگانا پڑ رہا ہے، جبکہ اسلام میں بازار میں سودا سلف کے علاوہ بلا ضرورت جانا بیٹھنا حرام ہے۔ بازار میں بلا ضرورت بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرنے کا حکم نہیں ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا ہی کرفیو ہٹا یا جو مہلت دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو جبکہ ہمیں سودا سلف خریدنے میں زیادہ نکلنا نہیں چاہیے، بہت ضرورت کے تحت نکلنا چاہیے، اور ایسا جانا چاہیے کہ ایک مرتبہ جا کر اپنی ضرورتیں پوری کر لیں۔ لیکن حال یہ ہے کہ لوگ بیکار بیٹھے رہتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس بات پر توجہ دیجیے کہ ہم بلا ضرورت بازاروں میں نہ پھریں، نہ بیٹھیں، اور ہر کوئی اپنے مقام پر رہے۔ انتہائی سخت ضرورت، حیات ممات کا معاملہ آ گیا، مرنے جینے کا، تو پھر کسی طور سے حق ادا کرنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ نکلیں۔ جب اس طرح بہت سخت حالات میں کہیں پہنچیں تو وہیں گھر میں رہیں، اور جن کے گھر مہمان آئے وہ خود ان کو وہیں رکھیں۔ مساجد میں نئے چہرے بہت دیکھنے میں آتے ہیں، اور مساجد کا نام آیا تو یہ بات یاد آئی کہ ہونا یہ چاہیے کہ مساجد میں طہارت خانے انتظامیہ خود بند کر دے، اور اگر وہ ڈیلے کرے تو ہم وہاں فارغ نہ ہو، اپنے گھر میں پیشاب پیخانے سے فارغ ہو کے بلکہ باوضو ہو کے نکلیں۔ کورونا کی قیامت تو ہمارے اعمال کے سبب اب ٹوٹی ہے۔ خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کوئی باوضو مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے ہر قدم اٹھانے پر ایک نیکی اللہ عطا فرماتا ہے، اور حکم ہے کہ اب اس کی مرضی کہ وہ قدم چھوٹے چھوٹے اٹھائے یا بڑے بڑے اٹھائے۔ بتائیے، یعنی اگر ہم اللہ کی عطا کی آس میں کہ اللہ ہمیں زیادہ نیکیاں عطا کریں اور ہمارے گناہوں کو ہمارے دفتر سے مٹا دیں، تو ہم اپنے قدم چھوٹے چھوٹے اٹھانے لگیں
تو یہ ایک قسم کا کوئی خیال کرے گا کہ ہوشیاری نہیں، اللہ نے از خود موقع دیا ہے کہ اگر تم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ تو تمہاری زیادہ نیکیاں تم کو ملے گی اور بدیاں تمہاری وضع کر دی جائیں گی۔ اب بتائیے، یہ تو ہر وقت کے لیے ہے۔ آج کورونا کے واسطے جان پر مصیبت آئی ہے تو مسلمان اب یہ کرے، تو یہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر نہیں، جان پر بن کے آئے گی جب ہم کریں گے۔ تو ہاں یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنی جانوں کا حق ہم پر رکھا ہے، تو خدا کے واسطے احتیاط ضرور کریں اور نہ کرنا۔ سنو، یہ بات اگر تھوڑا اٹینشن توجہ ادھر ادھر چلی گئی ہے تو لے کر آئیے۔ اس سلسلے میں ہمارا بے توجہ رہنا یہ خودکشی کرنا ہے، سوسائڈ کرنا ہے۔ اور اب دیکھیے عید قریب آ رہی ہے، تو اس سلسلے میں گزشتہ خود ایسا ہوا ہے کہ گورنمنٹ مجبور رہی اس معاملے میں اور ہم کو عیدگاہ سے محروم رہنا پڑا، اور اب بھی حالات تقریباً ویسے ہی ہیں۔ تو جہاں بھی اتفاق ہو نماز کا، وہاں فزیکل ڈسٹنس یا جس کو پروٹیکٹیو ڈسٹنس کہہ لیجئے، حفاظتی ہم فاصلہ رکھیں ایک دوسرے سے، ماسک استعمال کریں، اور عید کے موقع پر جو ملا جاتا ہے اور مسافر پر ثواب وغیرہ بتایا گیا ہے، لیکن یہ مرض کو روکنے کے لیے، احتیاط کے لیے اب نہ کرنے میں اللہ کی رضا ہے۔ دیکھیے اس میں بھی اللہ کی رضا ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے کسی سے گلے نہ ملیں، کسی سے مصافحہ نہ کریں۔ اس کو مذہبی پابندی خیال ہی نہ کریں بلکہ یقین کریں۔ یہ بات بنانے کے لیے نہیں بلکہ واقعتاً ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب پلیگ کا طاعون کا مرض پھیلا اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سفر کے ملتوی کرنے پر یہ کہا کہ کیا تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ تو پہلے تو آپ نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، کاش یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا، یعنی تم کو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اور اب آپ نے یہ کہا کہ سنو، میں اللہ کے ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ یعنی جس طرح ہمیں مصافحہ کرنے اور محبت سے ملنے میں ثواب نصیب ہوتا ہے، اب ان حالات میں ہمیں رکنے میں اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ تو خدا کے واسطے ذرا اس معاملے میں ہم احتیاط برتیں۔ اور مزید کچھ بات تو ذہن میں نہیں آ رہی ہے، آخری اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں اپنی تعداد بہت کم سے کم ہو کہ مسجد میں 5 وقت کی نماز ہو جائے، اس بات کا خیال رکھیں۔ اب لاپرواہی سے تعداد کچھ بڑھنے لگی ہیں، اس کو روکیے۔ میں ابھی اس پر جب پابندی کی بات کیا تو اللہ کے فضل سے کچھ تعداد کم ہو گئی ہے، لیکن ہر مقام پر مسجد کا انتظامیہ اس بات کی فکر کرے کہ 5 افراد ہوں، بس اس سے زیادہ نہ ہو۔ اگر چھٹا آئے اپنے سے پہلے 5 کو وہاں دیکھے تو واپس ہو جائے، اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور گھروں میں نماز پڑھیں، ایسی حالت میں ایسے کرنے میں بھی اللہ کی رضا ہے۔ اور چھوٹے بچے اور بوڑھے، بہت زیادہ بوڑھے افراد جو ہیں وہ خصوصاً مسجد سے رکے رہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس وبا اور بلا سے محفوظ فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور ہماری معیشت، دیگر چیزیں جو متاثر ہو رہی ہیں، اللہ اس وبا کو دور کر کے پھر بہتر حالات نافذ کرے۔ وما توفیق الا باللہ۔